ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت صحت کا ہے. صحت کا مسئلہ تو ہمیشہ سے بڑا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ مغربی نظام آنے سے پہلے، کیپٹلزم آنے سے پہلے دنیا میں ہر جگہ ہمیشہ علاج یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. حیدرآباد میں آئے ہوئے مجھے 40 سال کے آس پاس ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں شروع میں یہاں آیا ہوں کہ کوئی آدمی اگر بہت زیادہ بیمار ہوتا تو یہ ہوتا تھا بھائی عثمانیہ ہاسپٹل چلیں، اور واقعی علاج ہوتا بھی تھا. اب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی پہنچنا ہو تو وہ عثمانیہ ہاسپٹل چلا جائے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں حکومت چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس آئے. ہندوستان میں یہ اس وقت سے بڑھ گیا راجیو گاندھی کے اخیر دور سے، جب رشین نظام سے ہندوستان نے پوری طرح اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دولت کا پھیلاؤ نہ ہو بلکہ دولت کا ارتکاز ہو، چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جائے. اگر 1 کروڑ روپے 100 آدمی کے پاس تقسیم ہو کر رہے تو گورنمنٹ کو 1 پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں ملے گا، اور 1 آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے تو گورنمنٹ کو ڈھیر سارا ٹیکس مل جائے گا. تو اس لیے اس نظام میں کارپوریٹ سیکٹر کو بڑھایا جاتا ہے. اب اس وقت ہمارے ہاں تعلیم اور صحت جو سب سے 2 بڑی بنیادی ضرورت ہے، عملاً اس کو کارپوریٹ سیکٹر کے تحت کر دیا گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے. گورنمنٹ نے اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے گویا بہت اچھا کام کیا ہو، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے تعلیم کے پرائیویٹیشن کو اس میں آسان کر دیا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. تعلیم کا جتنا پرائیویٹیشن ہوگا تعلیم اتنی ہی زیادہ مہنگی ہوتی جائے گی اور غریبوں کی رسائی سے باہر ہو جائے گی. تو اس وقت منظم طور پر علاج کو مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کوئی سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی چیز نہیں ہے. قصداً دوائیں مہنگی کی جا رہی ہیں، قصداً مریضوں کو ضرورت نہ ہو مگر سرجری کی جا رہی ہے. تو اور ضرورتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو آپ کمی بیشی کے ساتھ برداشت کر لیں گے. اچھا کھانا نہیں ہوگا، معمولی کھانا کھا لیں گے. 3 وقت کے کھانے کی طاقت نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا کھا لیں گے، اس سے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن علاج تو ایسی چیز ہے نہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہو. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل انشورنس کی. عام انشورنس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میڈیکل انشورنس. انشورنس کی وہ قسمیں کہ جس میں مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے. یعنی پیسوں کا تبادلہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے یا کسی شے سے ہوتا ہے. اس میں ربا تو نہیں پایا جاتا ہے. سود کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جنس سے اس کا تبادلہ ہو، سونے کا سونے سے ہو، روپے کا روپے سے ہو. تو ہیلتھ انشورنس میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو سروس فراہم کرتی ہے، میڈیسن فراہم کرتی ہے، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی خدمات فراہم کرتی ہے. اس میں تو ربا کی شرط ہے نہیں. اور ایک پہلو قمار کا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں قمار کی جہت بہت خفیف ہے. اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دیتے تھے. یہ تو شرعی پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو اس کا ضرورت کا ہے. اسلامک فقہ اکیڈمی کی بھی تجویز موجود ہے، اور ابھی پچھلے سال ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء نے بھی فیصلہ کیا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے، یہاں چونکہ علماء اچھی خاصی تعداد میں ہیں،
मदारिस की इंतज़ामिया और मसाजिद की इंतज़ामिया को अपने अमला का हेल्थ इंश्योरेंस, पूरा फैमिली इंश्योरेंस उनका, इसको कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वक्त, वरना हमने देखा है बहुत मुअज़्ज़ज़ उलमा जिनको लोग एहतराम की नज़र से देखते हैं, हाथ चूमते हैं, घर में कोई बीमार हो गया तो मस्जिद में रुमाल बिछाकर बेचारे ऐलान कर रहे हैं। तो इसलिए यह भी एक पहलू है। हमारे रियाज साहब ने मुझसे कुछ कहा नहीं कहने को, लेकिन मेरे दिल में खुद ये बात आ रही है। ये इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत से करीब तर किया जाए। इसकी भी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हम इंश्योरेंस के दूसरे किस्मों की बात नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस की वो किस्म जिसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, सर्विस वापस मिलती है। तो ये आज के हालात में ये दोनों मौजूद बहुत अहम है।